السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم کی آیات نمبر 28 تا 38 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثل من انفسکم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے، خود تمہارے اپنے حال سے کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، تو تم سب اس میں برابر ہو، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا۔ یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جب بھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ ہمارے دیے کی ناشکری کریں تو پرت لو۔ اب قریب جاننا چاہتے ہو یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر، تسلسل سے تفسیر۔ اے مشرکو، وہ مثل کہاوت یہ ہے، یعنی کیا تمہارے غلام تمہارے ساجی ہیں؟ مال و متاع وغیرہ، یعنی آقا اور غلام کو اس مال و متاع میں یکساں استحقاق ہو، ایسا کہ اپنے مال و متاع میں بغیر ان غلاموں کی اجازت کے تصرف کرنے سے۔ مدعا یہ ہے کہ تم کسی طرح اپنے مملوکوں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کر سکتے، تو کتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مملوکوں کو اس کا شریک قرار دو۔ اے مشرکین، تم اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ اس کے بندے اور مملوک ہیں، جنہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم عظیم کیا ہے جہالت سے، یعنی کوئی اس کا ہدایت کرنے والا نہیں جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکے، یعنی خلوص کے ساتھ دین الہی پر
با استقامت و استقلال قائم رہو۔ فطرت سے مراد دین اسلام ہے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو ایمان پر پیدا کیا، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اسی عہد پر جو الستو بربکم فرما کر لیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ دین الہی پر قائم رہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا، یعنی دین الہی پر قائم رہنا۔ اس کی حقیقت تو اس دین پر قائم رہو، اس کی حقیقت تو اس دین پر قائم رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور اطاعت کے ساتھ، معبود کے باپ میں اختلاف کر کے اور اپنے باطل کو حق گمان کرتا ہے۔ مرض کی یا قید کی یا اس کے سوا اور کوئی اس تکلیف سے خلاصی عنایت کرتا ہے اور راحت عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی نعمتوں کو چند روز کہ آخرت میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے اور اس دنیا طلبی کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کوئی حجت یا کوئی کتاب اور شرک کرنے کا کوئی حجت یا کوئی کتاب اور شرک کرنے کا حکم دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، نہ کوئی حجت ہے نہ کوئی سند، یعنی تندرستی اور وسعت رزق کا، اور اتراتے ہیں قحط یا خوف یا اور کوئی بلا، یعنی ان کی معصیتوں اور ان کے گناہوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، اور جب سختی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، ان کے حق دو، صدقہ دے کر اور مہمان نوازی کر کے۔ مسئلہ اس آیت سے محرم کے نفقے کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کے طالب ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت کے دوست میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے ختم نبوت کے صدقے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب، اور جہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو آپ آگے لائک شیئر کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ایک صدقہ جاری سمجھتی ہو اس پروگرام کو ضرور آگے لائک شیئر کر کے سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔